السلام علیکم، میرے چینل ڈر کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ آج کی کہانی بھی انتہائی خوفناک کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل ڈر کہانی کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو میری کہانیوں کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اور ہاں، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیا کیجئے، اس سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے اور خوشی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے فیس بک اور انسٹاگرام پیج ڈر کہانی کو بھی لائک اور فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ کمرے کے دروازے پر ایک بہت ہی مکروہ صورت شخص کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا خنجر تھا۔ مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر وہ زور سے ہنسا اور مجھے ڈرانے کو اس نے خنجر اپنے دل میں گھسا لیا۔ دل کے مقام سے خون بہنے لگا اور کمرے کے فرش پر خون ہی خون نظر آنے لگا۔ اسپتال کے اس کمرے میں آئے مجھے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ کئی سال سے اس بند کمرے میں ہسپتال کا عملہ دن میں بھی آتے ہوئے گھبراتا تھا۔ مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے بڑے کمرے کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ اس بند کمرے کا انتخاب کر کے میں نے اسے ہی اپنا دفتر بنا لیا۔ ابتدا میں اسپتال کا عملہ کمرے میں آتے ہوئے گھبراتا تھا۔ میرے روزانہ باقاعدگی سے اس کمرے میں بیٹھنے پر اسپتال کا عملہ بھی آنے لگا۔ موسیٰ میرا ماتحت تھا۔ میری خدمت کرنے کو وہ چوکس رہتا تھا۔ معمول کے مطابق آج بھی موسیٰ کمرے کے باہر کرسی پر بیٹھا تھا۔ مجھے فارغ دیکھ کر میرے پاس آ گیا۔ سر، آپ کی بدولت یہ کمرہ پھر سے آباد ہو گیا۔ اس کمرے کو بند کیوں رکھا ہوا تھا؟ سر، اس کمرے کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں جس کی وجہ سے کمرہ بند تھا۔ اچھا، میں نے دریافت کیا، کیسی باتیں؟ سر، یہ کمرہ آسیب زدہ تھا۔ آسیب زدہ؟ جی سر، ہر رات اس کمرے میں بڑے ہی پراسرار واقعات رونما ہوتے تھے جس کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا۔ تفصیل سے بتاؤ، کس طرح کے واقعات؟ سر چھوڑیں، پراسرار قسم کے واقعات ہیں۔ میں دوبارہ دلچسپی لیتا اس سے کہنے لگا، میں جاننا چاہتا ہوں، بتاؤ نا۔ تو موسیٰ نے کہا، رات میں یہاں کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ مختلف قسم کے انسان یہاں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، جن میں سے کسی کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، کسی کی ایک ٹانگ کٹی ہوتی ہے اور اس سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے۔ کسی نے ان سے باتیں کرنے کی کوشش کی؟ سر، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بات اس وقت ہو جب دیر تک نظر آئے، وہ تو ایک لمحے کو نظر آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ کیا کبھی انہوں نے کسی کو نقصان پہنچایا؟ میں نے موسیٰ سے دریافت کیا۔ نہیں سر، نقصان تو نہیں پہنچایا، لیکن ان کو دیکھ کر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کمرے میں کوئی چل رہا ہوتا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کے کاندھے پر کسی کا ہاتھ رکھا ہوا ہو، دیکھنے پر کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہاں کمرہ بننے سے پہلے کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہاں پر پرانے وقتوں کا بنا ہوا چھوٹا سا کمرہ ہی تھا جس میں لاشیں رکھی جاتی تھیں۔ ان لاشوں کی حالت بہت خراب ہوا کرتی تھی۔ حادثات میں مر جانے والے افراد کی لاشیں یہیں ہوتی تھیں۔ اصل تو بری طرح سے کٹی ہوئی ہوتی تھی، جیسے کسی نے بے دردی سے کاٹ کر جسم کے ٹکڑے کر دیے ہوں، موسیٰ نے بتایا۔ حادثات میں ہلاک ہو جانے والوں کی لاشیں اسی نوعیت کی ہوتی ہیں، میں نے کہا۔ جب لاشیں رکھنے کو دوسرا کمرہ تیار ہو گیا تو اس کمرے کو مسمار کر کے یہ کمرہ بنا دیا گیا۔ کمرے کے ارد گرد جگہ خالی ہونے پر اس حصے کو بھی کمرے میں شامل کر لیا گیا، تبھی یہ کمرہ بہت بڑا بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا، جی سر، یہ اچھا ہو گیا کہ ہم یہاں منتقل ہو گئے ہیں، موسیٰ نے کہا۔ دیکھ لو موسیٰ، ہمیں 1 ماہ ہو گیا، کسی آسیب سے ہمارا واسطہ نہیں پڑا۔ اور میں ہنسنے لگا۔ وہ میری بات پر مسکرا کر رہ گیا۔ 1 ماہ پورا ہونے پر میری ڈیوٹی رات میں ہو گئی۔ رات کو آفس میں عملہ کم ہوتا تھا۔ کام کم ہونے کی وجہ سے زیادہ عملے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ایک رات میں آفس میں موجود تھا۔ میرے ساتھیوں میں موسیٰ اور مظہر ابھی آفس میں تھے، لیکن دونوں کو آفس کے کام سے باہر جانا پڑ گیا۔ اکیلا ہونے کے باوجود مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ میں کافی بہادر نوجوان تھا، لیکن اچانک ایسا لگا کہ آفس میں کوئی داخل ہوا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ سے کام میں مگن ہو گیا، لیکن چند منٹ گزر جانے پر کسی نے میرے کپڑوں پر پانی پھینک دیا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، پھر پانی میرے کپڑوں پر کس نے ڈالا؟ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسے ہوا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور موسیٰ اندر داخل ہوا۔ وہ مجھے پریشان دیکھ کر بولا، کیا ہوا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ ہاں، پریشانی کی بات تو ہے۔ اچھا، ایسا کیا ہو گیا؟ موسیٰ نے پوچھا۔
کمرے میں آیا کوئی بھی نہیں اور کپڑوں پر کسی نے پانی پھینک کر گیلا کر دیا۔ کپڑوں پر کہیں بھی پانی نظر تو نہیں آ رہا، موسیٰ نے غور سے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر میں چونکا کیونکہ میرا چونکنا فطری عمل تھا۔ موسیٰ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، کپڑوں پر پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ موسیٰ کے آنے سے قبل تو میرے کپڑے بالکل بھیگ چکے تھے، لیکن اب وہ مکمل طور پر سوکھ گئے تھے۔ ارے واقعی تم تو ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے کپڑے تو بالکل بھی گیلے نہیں ہیں، میں نے کہا۔ موسیٰ کے آ جانے پر میں دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ میں بظاہر تو کام میں مصروف تھا، لیکن نہ جانے کیوں بار بار میرا ذہن اسی طرف جا رہا تھا کہ کپڑے گیلے ہوئے تھے، پھر اتنی جلدی کیسے سوکھ گئے؟ اس میں ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ 2 دن گزرنے پر رات کو 1 بجے بھی اتفاق سے آفس میں اکیلا تھا۔ موسیٰ کو میں نے چائے لینے کے لیے باہر بھیجا تھا۔ اچانک مجھے کمرے میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، کمرے میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب کوئی دکھائی نہیں دیا، میں دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ آفس کا بیرونی دروازہ بند ہونے کی آواز پر میں بری طرح چونکا۔ اسی وقت کسی نے دروازہ زور سے بجا دیا۔ یہ دیکھنے کو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف آیا۔ دروازہ کھول کر باہر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید ہوا سے دروازہ بند ہوا ہے۔ میں نے خود کلامی کی، کچھ دیر فائل کے مطالعے میں گزاری۔ عیسیٰ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کسی بچے کے رونے کی آواز پر میں حیران ہو گیا۔ بچے کے رونے کی آواز میری ٹیبل کے نیچے سے آ رہی تھی۔ جب میں ٹیبل کے نیچے جھانکنے لگا تو وہاں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ ارے تم کہاں سے آ گئے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بچہ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر رونا بھول گیا اور مسکرانے لگا۔ کیا میرے چہرے پر کوئی لطیفہ لکھا ہے جسے پڑھ کر رونا بھول گئے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ زور سے ہنسا اور غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہو جانے پر میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سارے آفس میں سناٹا تھا۔ ایسے میں کوئی بچہ نظر آ کر غائب ہو جائے تو یقیناً انسان کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ اس وقت موسیٰ آفس میں داخل ہوا اور اسے دیکھ کر میرا خوف کچھ کم ہوا۔ وہ یہ بات بھانپ گیا کہ میں خوفزدہ ہوں۔ سر، کوئی بات ہوئی ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ ہاں، آج بڑی بات ہوئی ہے۔ پہلے بیرونی دروازہ زور سے بند ہوا۔ جب اٹھ کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ دروازہ بند ہو گیا تھا۔ میں بھی یہی سمجھا تھا، لیکن میری ٹیبل کے نیچے ایک بچہ کہیں سے آ کر رونے لگا۔ جب میں نے اس سے بات کی تو وہ غائب ہو گیا۔ اچھا، موسیٰ نے کہا۔ اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ میں نے کہا، سر، اس کمرے میں اس نوعیت کے پراسرار واقعات ہو رہے ہیں، اسی لیے اس کمرے کو بند کر دیا گیا تھا۔ دن میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا، میں نے کہا۔ واقعات رات میں ہی ہوتے ہیں، دن میں کچھ نہیں ہوتا، اس نے بتایا۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ موسیٰ کو میں خوفزدہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس موضوع پر پھر کوئی بات نہیں کی۔ پراسرار واقعات پر بات کرنا دفتر کے مزید لوگوں کو خوفزدہ کرنا تھا۔ وہ پھر اس آفس کو دوبارہ پرانے کمرے میں منتقل کرنے کی بات کرتے۔ یہ بڑا ہی کشادہ کمرہ تھا اور مجھے اس کی ضرورت تھی۔ آفس سپرنٹینڈنٹ کی حیثیت سے میں یہاں اپنے عملے کے ساتھ بہتر کام کر سکتا تھا۔ وہ رات خیریت سے گزری۔ تیسری رات اتفاق سے میں پھر اکیلا تھا۔ موسیٰ کو میں نے پھر سے چائے لینے بھیج دیا۔ میرے ذہن میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے۔ موسیٰ کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ پھر زوروں سے بجا۔ میں نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ دروازے پر ایک مکروہ صورت شخص کھڑا تھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ زوروں سے ہنسا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں نے کہا۔ اس نے بڑا سا خنجر نکال لیا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا خنجر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور کوئی ڈکیت ہے۔ خنجر دکھا کر لوٹنا چاہتا ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ خالی خالی۔ کیا خالی؟ تم کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بیان کرو۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ وہ زوردار قہقہ لگاتے ہوئے بولا۔ منہ سے پھوٹو تو صحیح، میں نے غصے سے کہا۔ میری بات سن کر ایک لمحے کو اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اس نے خنجر اپنے دل کے مقام پر گھسا لیا اور دھڑام سے زمین پر گرا۔ اس آدمی کے اس عمل سے میں بری طرح سے خوفزدہ ہوا اور لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ وہ خون میں لت پت ہو چکا تھا، فرش پر بھی خون پھیل چکا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ پلک جھپکتے ہی کیا ہو گیا؟ یہ کون شخص ہے اور اس نے آفس کے دروازے پر آ کر کیوں خودکشی کی؟ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو کیا جواب دوں گا؟ اس واقعات کے بارے میں کیا وضاحت کروں گا؟ اچانک کمرے میں زوردار قہقہ بلند ہوا۔ آواز کی سمت دیکھنے پر وہی شخص کھڑا نظر آیا جس نے یہاں ابھی
میرے سامنے خنجر دل کے مقام پر گھوم کر خودکشی کی تھی۔ وہ بالکل تندرست اور توانا نظر آ رہا تھا۔ جب میں نے دروازے پر گرے ہوئے شخص کو دیکھا تو وہ وہاں سے غائب تھا۔ وہ آدمی پھر سے بولا، خالی خالی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے اس آفس کو خالی کر دیا جائے ورنہ تم ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہو؟ میری بات پر وہ مسکرایا۔ ہاں بولا، دیکھو یہ سرکاری اسپتال ہے، یہ جو کمرہ ہمیں کام کرنے کو ملا ہے، ہمیں کام کرنے کو اتنا بڑا آفس کے طور پر استعمال کرنے کو اس عمارت میں کہیں اور کمرہ نہیں مل سکتا۔ یہاں تمہاری مرضی نہیں چلتی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے، نہ ہی کسی عامل کے پاس جاؤں گا کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے تمہیں یہاں سے بھگا دے۔ اپنی بات پر قائم رہنا۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد اسپتال میں 7 سال کام کرتا رہا۔ آصف نے بالکل تنگ نہیں کیا۔ میرا ٹرانسفر لاہور کے علاقے شادرہ میں ہو گیا تھا۔ وہاں آ کر میں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں اور اس کمرے کو بھول گیا۔ 2 سال گزرنے پر میرا اتفاق پھر سے اپنے پرانے اسپتال میں جانے کا ہوا۔ اس طرح پرانے ساتھیوں سے بھی ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ مجھے دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ اس کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے بات چیت کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں نے کہا، موسیٰ خیریت ہے نا؟ سر ویسے تو خیریت ہے، لیکن وہ کمرہ دوبارہ بند ہو گیا۔ اچھا، وہ کیوں؟ آصف کسی کو وہاں ٹکنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ پتہ نہیں سر، آپ نے ایسا کیا جادو کیا کہ آصف نے آپ کو تنگ نہیں کیا، لیکن آپ کے جاتے ہی انہوں نے اپنی کارروائیاں پھر سے شروع کر دیں، جس کے سبب کمرے کو پھر سے بند کر دیا۔ آصف نے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ میں نے پوچھا۔ آپ کی جگہ پر جو سپرنٹینڈنٹ صاحب آئے تھے وہ ایک دن بری طرح خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد کسی کو کمرے میں جانے کی ہمت نہیں رہی۔ حیرت ہے، سپرنٹینڈنٹ کا جب یہ حال ہوگا تو عام ملازم کا کیا حال ہوگا؟ میں نے کہا، سر آپ کے ہوتے ہوئے آصف نے کسی کو تنگ نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے موسیٰ کو جواب دیا، کچھ خاص نہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میری اس پراسرار شخصیت سے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، اسی لیے اس نے کسی کو تنگ نہیں کیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ موسیٰ نے میری بات پر حیرانی سے مجھے دیکھا اور گمسم سا ہو گیا۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر میں جس کام سے اسپتال آیا تھا اسے نمٹا کر اسپتال سے باہر نکل آیا اور سوچنے لگا کہ کیا اس طرح کے آصف بھی آپ کے ساتھ مذاکرات کر کے ایک ہی گھر میں یا ایک ہی ہاسپٹل میں رہ سکتے ہیں؟ بڑی حیرت کی بات ہے۔ مجھے خود پر بھی حیرت ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کر رہا تھا جس نے میری عزت رکھی۔